الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے علی قومہ اس کی قوم پر من بعدہ اس کے بعد من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے وما کننا منزلین اور نہیں تھے ہم اتارنے والے ان کانت نہیں تھی وہ الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک چیخ فاذا ہم پس اچانک وہ خامدون بجھے ہوئے تھے یا حسرتاً ہائے افسوس کسی بھی فوت شدہ چیز پر شدید قسم کا افسوس ہو اس کو حسرت کہتے ہیں یا حسرتاً ہائے افسوس علی العباد ان بندوں پر ما یأتیہم نہیں آتا رہا ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا کانوا مگر وہ تھے بہ اس کے ساتھ یستہزئون ٹھٹھا کرتے الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا کتنے ہلاک کر دیے ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرون کئی زمانوں کے لوگ قرون قرن سے قرن مانا ہوتا ہے ملے ہوئے ٹھیک ہے یہ صدی کو کہتے ہیں 100 سال بھی 80 سال بھی 40 30 سال یہ مختلف اقوال ہیں کہ اس کو قرن کہتے ہیں زیادہ تر جو ہے ایک صدی کو قرن کہتے ہیں من القرون کئی زمانوں کے لوگ انہم کہ بے شک وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون پلٹ کر نہیں آتے وَإِنْ اور نہیں ہیں کُلٌ وہ سب لما مگر جمیع اکٹھے لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قوم کی تباہی بربادی کو بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس مرد صالح کو قتل کر دیا نیک شخص کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی ایسے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے لشکر اتارا آسمان کے لشکر سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں اور یہاں سے فرشتوں کا جو محل ہے جگہ ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بھی لشکر نہیں اتارا اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں یہ ان کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے ان کے بے وقعت ہونے کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ قوم اتنی حقیر تھی اتنی بے وقعت تھی کہ ہم نے اس قوم کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنا چاہتے ہوں تو فرشتوں کی فوج بھیجتے ہوں کیونکہ اس کام کے لیے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے تو ایک فرشتے کی ہی چیخ کافی ہوتی ہے اور وہ ایک فرشتہ آ کر چیختا ہے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اچانک اللہ فرماتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح کی بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے جب آگ بجھ جاتی ہے تو کیا دوبارہ روشن ہو سکتی ہے نہیں اسی طرح ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی یعنی ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے آگ کے بجھنے کے ساتھ کہ آگ جس طرح ختم ہو گئی ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی تو یہ کیفیت اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ رب العالمین جو فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، جیسا کہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا، اس کی کیا حکمت تھی، اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرمایا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر خود بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کیوں فرشتوں کو نازل کیا۔ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم۔ اللہ رب العالمین نے کس لیے؟ تاکہ ایک خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ مدد اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی، اور اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ تو اللہ رب العالمین جو بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا، وہ کیا تھا؟ اہل ایمان کی اکرام کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ وگرنہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج نہیں اتارتے، بلکہ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو ہی بھیج دے، وہ چیخ مارے تو اس چیخ سے سب کے سب مر جاتے ہیں۔ اور پھر اب تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کام اہل ایمان سے لیتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر وہ چیز بیان فرما دی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو اب کیفیت عذاب کی یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، کہ جب انہوں نے اس نیک بندے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس کے بعد ہم نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ ایک چیخ تھی، اس چیخ سے ہی وہ سب کے سب ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ اور وما کننا منزلین، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کا پہلے ہی فیصلہ یہ تھا کہ اس قوم کو تباہ و برباد ہم کیا کریں گے؟ چیخ کے ذریعے سے کریں گے۔ تو جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو اللہ رب العالمین کیسے ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتے عذاب کے لیے؟ اور دوسرا، کچھ علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اس قوم کی تباہی کے بعد دوبارہ وہاں پر کوئی اور رسول نہیں آیا، لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے، پہلی تفسیر ہی زیادہ بہتر ہے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس، شدید قسم کا افسوس ایسے بندوں پر کہ جب بھی اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یعنی اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ پچھلی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اور پھر انہوں نے نصیحت ایک دوسرے سے نہیں پکڑی، تو کیا تم بھی نصیحت نہیں پکڑو گے؟ تم بھی اپنے رسول کا انکار کرو گے، اس کے ساتھ ٹھٹھا کرو گے، مذاق کرو گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ،
یہ کھیل تماشے کے اندر بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی کو حقارت کی نظر سے آپ مذاق اڑائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق مکہ والے اڑایا کرتے تھے۔ آپ کو شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، آپ کو کیا کیا کہہ دیا۔ آج کا مسلمان بھی نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ جیسا کہ اگر کسی شخص کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو ہم اس کا کیا مذاق اڑا کر کے دیتے ہیں کہ جی اپنے چھوٹے بھائی کی شلوار آپ نے پہن لی ہے، آپ یہاں پر کوئی کیچڑ تو نہیں ہے، پانی تو نہیں ہے جو آپ نے شلوار اوپر کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر ہم سمجھ رہے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص کا مذاق اڑا رہے، نہیں، حقیقت کے اندر ہم یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو آپ علیہ السلام نے مردوں کو دیا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، مسلمان استہزاءً وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم فلاں شخص کو حقیر اور فلاں شخص کا مذاق اڑا رہے، نہیں، حقیقت کے اندر آپ مذاق اس ذات کا اڑا رہے ہیں جس نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ وہ تو اس ذات کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اس نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اگر داڑھی کسی نے پوری رکھی ہوئی ہے تو آپ مذاق اس کا اور نہیں اڑا رہے، آپ مذاق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ کہتے ہیں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑا نہیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، اللہ کہتے ہیں کیا یہ اپنے ارد گرد دیکھتے نہیں ہیں، ان کو کتنی قومیں نظر آتی ہیں، یہ گزرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کے نام و نشان ہی مٹا چکے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور انہم الیہم لا یرجعون، ان میں سے کوئی پلٹ کر بھی واپس نہیں آیا۔ ان میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بعض شخصیتوں کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنے کے قائل ہیں، اور اسی طرح ان ہندوؤں کا بھی یہاں پر رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ تمام مرنے والے دوبارہ دنیا میں کسی اور شکل میں آتے ہیں، اگر وہ اچھے کام اس نے کیے ہوں گے تو وہ اچھی صورت میں واپس آئے گا، برے کام کیے ہوں گے تو پہلے سے بری صورت کے اندر وہ آئے گا، اس کو وہ کیا ہے تناسخ اواگون کا عقیدہ وہ کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھیے، رجعت والا، واپسی والا جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی بندہ بھی اس دنیا کے اندر واپس نہیں آنے والا، کوئی بھی اس دنیا کے اندر واپس نہیں آتا، جس کو موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ چند واقعات کو کہیں گے کہ جیسا کہ اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، پھر سورہ جو ہے بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعات بیان کیے ہمارے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے، تو وہ تو اللہ رب العالمین نے بطور دلیل ہمیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے، وہ واقعات اللہ رب العالمین نے رکھے، لیکن وہ آنے کے بعد کیا انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے رہے ہیں؟ وہ نہیں، حالات سے واقف نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے پاس جمع کیے جائیں گے، ہمارے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، کوئی بھی ہماری پکڑ سے بچنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ اہل مکہ کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ درس دے دیا کہ دیکھ لو، پچھلی قوم سے نصیحت حاصل کر لو، یہ پوری قوم تمہارے سامنے ہے، اور انہوں نے جب نبی کو جھٹلایا، پھر اس نیک شخص کو بھی جھٹلایا جو ان کو سمجھا رہا تھا، اس کو جب انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اور کیا ان کو ان کی قوم والوں نے یا پھر اس کے مال و دولت نے کسی نے بھی ان کو بچایا؟ کوئی بھی چیز ان کو بچا نہیں سکی، تو تمہیں بھی کوئی عہدہ، کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اگر آپ کا مذاق اڑاتے رہو گے، ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ رب العالمین نے تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لینا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔